شیبان نے قتادہ سے روایت کی، کہا ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سابقہ روایت کے مانند اور مزید بیان کیا، یا آسمان کے ستاروں سے زیادہ دکھائی دیتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6001۔ سماک بن حرب نے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، سنو، میں حوض پر تمہارا پیش رو ہوں گا، اور اس حوض کے 2 کناروں کا فاصلہ صنعا اور ایلا کے مابین فاصلے کی طرح ہے، اس میں کوزے ستاروں جیسے لگتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6002۔ عامر بن سعد بن ابی وقاص نے کہا، میں نے اپنے غلام نافع کے ہاتھ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیجا، کیا مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو؟ انہوں نے مجھے جواب میں لکھا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، میں حوض پر تمہارا پیش رو ہوں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6003۔ مسعر نے سعد بن ابراہیم سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں 2 آدمیوں کو دیکھا، وہ سفید لباس میں تھے، ان کو نہ میں نے اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا نہ بعد میں، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6004۔ ابراہیم بن سعد نے کہا، ہمیں سعد نے اپنے والد یعنی ابراہیم سے، انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں سفید کپڑوں میں ملبوس 2 آدمی دیکھے، وہ آپ کی طرف سے شدت کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، میں نے ان کو نہ اس سے پہلے دیکھا تھا نہ بعد میں کبھی دیکھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6005۔ ثابت نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے بڑھ کر خوبصورت، سب انسانوں سے بڑھ کر سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ایک رات اہل مدینہ ایک آواز سن کر خوف زدہ ہو گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس آواز کی طرف گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس جگہ سے واپس آتے ہوئے ملے۔ آپ سب سے پہلے آواز کی جگہ تک پہنچے، آپ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار تھے، آپ کی گردن مبارک میں تلوار حمائل تھی، اور آپ فرما رہے تھے خوف میں مبتلا نہ ہو، خوف میں مبتلا نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے اس گھوڑے کو سمندر کی طرح پایا ہے، یا فرمایا وہ تو سمندر ہے۔ انہوں یعنی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور اس سے پہلے وہ سست رفتار گھوڑا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6006۔ وکیع نے شعبہ سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ایک بار مدینے میں خوف پھیل گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک گھوڑا مستعار لیا، اسے مندوب کہا جاتا تھا، آپ اس پر سوار ہوئے تو آپ نے فرمایا ہم نے کوئی ڈر اور خوف کی بات نہیں دیکھی، اور اس گھوڑے کو ہم نے سمندر کی طرح پایا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6007۔ محمد بن جعفر اور خالد بن حارث نے کہا، ہمیں شعبہ نے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، اور ابن جعفر کی روایت میں ہے، انہوں یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہمارا گھوڑا، اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا۔ اور خالد کی حدیث میں ہے، قتادہ سے روایت ہے، میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6008۔ ابراہیم بن سعد نے ابن شہاب سے، انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر یعنی اچھی چیزوں میں تمام انسانوں میں زیادہ سخی تھے، اور آپ رمضان کے مہینے میں سخاوت میں بہت ہی زیادہ بڑھ جاتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان کے مہینے میں اس کے ختم ہونے تک روزانہ آ کر آپ سے ملتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن مجید کی قرات فرماتے تھے، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے آ کر ملتے تھے
تو آپ خیر کے عطا کرنے میں بارش برسانے والی ہواؤں سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6009۔ یونس اور معمر دونوں نے زہری سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6010۔ سعید بن منصور اور ابو ربیع نے ہمیں حدیث بیان کی، دونوں نے کہا ہمیں حماد بن زید نے ثابت بنانی سے حدیث سنائی، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے تقریباً 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اللہ کی قسم آپ نے مجھ سے کبھی اف تک نہیں کہا اور نہ کبھی کسی چیز کے لیے مجھ سے یہ کہا کہ تم نے فلاں کام کیوں کیا یا فلاں کام کیوں نہ کیا۔ ابو ربیع نے اضافہ کیا نہ آپ نے کبھی یہ فرمایا خادم ایسا نہیں کرتا۔ انہوں نے ان یعنی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اللہ کی قسم کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6011۔ سلام بن مسکین نے کہا ہمیں ثابت بنانی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6012۔ ہمیں عبد العزیز نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنائی، کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور عرض کی اللہ کے رسول انس ایک سمجھدار لڑکا ہے، اس لیے یہ آپ کی خدمت کرے گا، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر میں سفر اور حضر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہا، اللہ کی قسم میں نے کوئی کام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تم نے یہ کام اس طرح کیوں کیا، اور میں نے کوئی کام نہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تم نے یہ کام اس طرح کیوں نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6013۔ سعید بن ابی بردہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے 9 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، مجھے علم نہیں کہ آپ نے کبھی مجھ سے یوں فرمایا ہو تم نے اس طرح کیوں کیا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز میں کبھی مجھ پر نکتہ چینی کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6014۔ اسحاق نے کہا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں اخلاق کے سب سے اچھے تھے، آپ نے ایک دن مجھے کسی کام سے بھیجا، میں نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں جاؤں گا، حالانکہ میرے دل میں یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جس کام کو حکم دیا ہے میں اس کے لیے ضرور جاؤں گا، تو میں چلا گیا، حتیٰ کہ میں چند لڑکوں کے پاس سے گزرا، وہ بازار میں کھیل رہے تھے، پھر اچانک میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے میری گدی سے مجھے پکڑ لیا، میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ ہنس رہے تھے، آپ نے فرمایا اے چھوٹے انس کیا تم وہاں گئے تھے جہاں جانے کو میں نے کہا تھا؟ میں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول میں جا رہا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6015۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں نے 9 سال آپ کی خدمت کی، میں نے آپ کو کبھی نہ دیکھا کہ کسی کام کے بارے میں جو میں نے کیا یہ کہا ہو تم نے فلاں فلاں کام کیوں کیا، اور کوئی چیز جو میں نے چھوڑ دی ہو اس کے بارے میں کہا ہو تم نے فلاں فلاں کام کیوں نہ کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6016۔ ابو طیاح نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے بڑھ کر خوش اخلاق تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6017۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور عمر ناقد نے کہا ہمیں سفیان بن عیینہ نے ابن منقدر سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، کہا ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ نے فرمایا ہو نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6018۔ اشجعی اور عبد الرحمن بن مہدی دونوں نے سفیان سے، انہوں نے محمد بن منقدر سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے بالکل اسی سابقہ حدیث کے مانند۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6019۔
موسیٰ بن انس نے اپنے والد سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام لانے پر جو بھی چیز طلب کی جاتی آپ وہ عطا فرما دیتے۔ کہا ایک شخص آپ کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پہاڑوں کے درمیان چرنے والی بکریاں اسے دے دیں۔ وہ شخص اپنی قوم کی طرف واپس گیا اور کہنے لگا میری قوم مسلمان ہو جاؤ، بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطا کرتے ہیں کہ فقر و فاقہ کا اندیشہ تک نہیں رکھتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6020۔ ثابت نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 پہاڑوں کے درمیان چرنے والی بکریاں مانگی۔ آپ نے وہ بکریاں اس کو عطا کر دیں۔ پھر وہ اپنی قوم کے پاس آیا اور کہنے لگا میری قوم اسلام لے آؤ، کیونکہ اللہ کی قسم بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطا کرتے ہیں کہ فقر و فاقہ کا اندیشہ بھی نہیں رکھتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بے شک کوئی آدمی صرف دنیا کی طلب میں بھی مسلمان ہو جاتا تھا، پھر جو ہی وہ اسلام لاتا تھا تو اسلام اسے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بڑھ کر محبوب ہو جاتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6021۔ یونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ فتح یعنی فتح مکہ کے لیے جہاد کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مسلمانوں کے ساتھ جو آپ کے ہمراہ تھے نکلے اور حنین میں خونریز جنگ کی۔ اللہ نے اپنے دین کو اور مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 اونٹ عطا فرمائے، پھر 100 اونٹ، پھر 100 اونٹ۔ ابن شہاب نے کہا مجھے سعید بن مسیب نے یہ بیان کیا کہ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو عطا فرمایا سو عطا فرمایا، مجھے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ بغض آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، پھر آپ مجھے مسلسل عطا فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ مجھے تمام انسانوں کے نسبت زیادہ محبوب ہو گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6022۔ سفیان بن عیینہ نے محمد بن منقدر سے روایت کی کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا۔ اسی طرح سفیان نے ابن منقدر سے انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ نیز عمر سے روایت ہے، انہوں نے محمد بن علی سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ ان دونوں میں سے ہر ایک نے دوسرے کی نسبت کچھ زائد بیان کیا۔ اسی طرح ابن ابی عمر نے ہمیں حدیث بیان کی، الفاظ انہی کے ہیں۔ کہا سفیان نے کہا میں نے محمد بن منقدر سے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا۔ سفیان نے یہ بھی کہا میں نے عمر بن دینار سے سنا، وہ محمد بن علی سے حدیث بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا۔ ان دونوں میں سے بھی ایک نے دوسرے کی نسبت کچھ زیادہ بیان کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہمارے پاس بحرین کا مال آئے گا تو میں تجھے اتنا اتنا اور اتنا دوں گا، اور دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا یعنی 3 لب بھر کر۔ پھر بحرین کا مال آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ وہ مال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آیا تو انہوں نے ایک منادی کو یہ آواز کرنے کے لیے حکم دیا کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وعدہ کیا ہو یا اس کا قرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آتا ہو وہ آئے۔ یہ سن کر میں کھڑا ہوا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر بحرین کا مال آئے گا تو تجھ کو اتنا اتنا اور اتنا دیں گے۔ یہ سن کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لب بھرا، پھر مجھ سے کہا کہ اس کو گن۔ میں نے گنا تو وہ 500 نکلے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کا دگنا اور لے لے، یعنی تو 3 لب ہو گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6023۔ ابن جریج نے کہا مجھے عمر بن دینار نے محمد بن علی سے خبر دی، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ نیز کہا مجھے محمد بن منقدر نے بھی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی تھی۔ انہوں نے کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بحرین کے گورنر
حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مال آیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جس شخص کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی قرض ہو یا آپ کی طرف سے کسی کے ساتھ وعدہ ہو تو ہمارے پاس آئے۔ آگے ابن عیینہ کی حدیث کے مانند۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6024۔ ثابت بنانی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات میرا ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جس کا نام میں نے اپنے والد کے نام پر ابراہیم رکھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو ابو سیف نامی لوہار کی بیوی ام سیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا۔ پھر ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس جانے کے لیے چل پڑے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا۔ ہم ابو سیف کے پاس پہنچے، وہ بھٹی پھونک رہا تھا، گھر دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ میں تیزی سے چلتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ہو گیا اور کہا، ابو سیف رک جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ وہ رک گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو منگوا بھیجا۔ آپ نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور جو اللہ چاہتا تھا آپ نے فرمایا، یعنی محبت و شفقت کے بول بولے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے اس بچے کو دیکھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے اپنی جان آفریں کے سپرد کر رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں اور دل غم سے بھرا ہوا ہے، لیکن ہم اس کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے جس سے ہمارا پروردگار راضی ہو۔ اللہ کی قسم، ابراہیم ہم آپ کی جدائی کی وجہ سے سخت غم زدہ ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6025۔ عمر بن سعید نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو اپنی اولاد پر شفیق نہیں دیکھا۔ آپ کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی بالائی بستی میں دودھ پیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ آپ گھر میں داخل ہوتے تو وہاں دھواں ہوتا، کیونکہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رضائی والد لوہار تھا۔ آپ بچے کو لیتے، اسے پیار کرتے اور پھر لوٹ آتے۔ عمر بن سعید نے کہا، جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم میرا بیٹا ہے اور وہ دودھ پینے کے ایام میں فوت ہوا ہے۔ اس کو دودھ پلانے والی 2 مائیں ہیں جو جنت میں اس کی رضاعت کی مدت مکمل کریں گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6026۔ ابو اسامہ اور ابن نبیر نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بادیہ سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے پوچھا، کیا آپ لوگ اپنے بچوں کو کچھ بوسہ دیتے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ تو ان لوگوں نے کہا، لیکن واللہ ہم تو اپنے بچوں کو بوسہ نہیں دیتے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر سے رحمت نکال دی ہے تو کیا ہو سکتا ہے؟ ابن نمیر کی روایت میں ہے، تمہارے دل سے رحمت نکال دی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6027۔ سفیان بن عیینہ نے زہری سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا، میرے 10 بچے ہیں اور میں نے ان میں سے کسی کو کبھی بوسہ نہیں دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6028۔ معمر نے زہری سے روایت کی، کہا مجھے ابو سلمہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6029۔ جریر، عیسیٰ بن یونس، ابو معاویہ اور حفص بن غیاث سب نے اعمش سے، انہوں نے زید بن وہب اور ابو زبیان سے،
انہوں نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ عز و جل اس پر رحم نہیں کرتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6030۔ قیس اور نافع بن جبیر نے جریر سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعمش کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6031۔ عبداللہ بن ابی عتبہ نے کہا، میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنواری لڑکی سے زیادہ حیا کرنے والے تھے جو پردے میں ہوتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو ناپسند فرماتے تو ہمیں آپ کے چہرے سے اس کا پتہ چل جاتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6032۔ زہری بن حرب اور عثمان بن ابی شیبہ نے ہمیں حدیث بیان کی، دونوں نے کہا ہمیں جریر نے اعمش سے، انہوں نے شقیق سے، انہوں نے مسروق سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ آئے تو ہم ان کے ساتھ آنے والے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ طبعاً زبان سے کوئی بری بات نکالنے والے تھے اور نہ تکلف کر کے برا کہنے والے تھے۔ نیز انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھے لوگ وہی ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں۔ عثمان بن ابی شیبہ نے کہا جس موقع پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوفے آئے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6033۔ ابو معاویہ، وکیع، عبداللہ بن نمیر اور ابو خالد احمر ان سب نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6034۔ سماک بن حرب سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شرکت کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں بہت شرکت کی۔ آپ جس جگہ پر صبح کی نماز پڑھتے تھے تو سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے نہیں اٹھتے تھے، جب سورج نکل آتا تو آپ وہاں سے اٹھتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جاہلیت کے کسی نہ کسی معاملے کو لیتے اور اس پر باہم بات چیت کرتے تو ہنسی مذاق بھی کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسکراتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6035۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور ایک حبشی غلام جس کا نام انجشہ تھا، وہ ہدی خان خوشلحان اچھی آواز والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انجشہ آہستہ آہستہ چل اور اونٹوں کو شیشے لدے اونٹوں کی طرح ہانک۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6036۔ حماد نے ہمیں ثابت سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6037۔ اسماعیل بن علیہ نے کہا ہمیں ایوب نے ابو قلابہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کے پاس گئے، اس وقت انجشہ نام کا ایک اونٹ ہانکنے والا ان کے اونٹوں کو ہانک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجشہ تم پر افسوس، شیشہ آلات یعنی خواتین کو آہستگی اور آرام سے چلاؤ۔ ایوب نے کہا ابو قلابہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کلمہ بولا کہ اگر تم میں سے کوئی ایسا کلمہ کہتا تو تم اس پر عیب لگاتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6038۔ سلیمان تیمی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی، کہا حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے ساتھ تھیں اور ایک اونٹ ہانکنے والا ان کے اونٹ ہانک رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجشہ شیشہ آلات یعنی خواتین کو آہستگی اور آرام سے چلاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6039۔ حمام نے کہا ہمیں قتادہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی، کہا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوش آواز حدی خاں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، انجشا، آرام سے ہانکو، شیشہ آلات کو مت توڑو، یعنی کمزور عورتوں کو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6040۔ ہشام نے قتادہ سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی اور اس میں خوش الحان حدی خاں کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6041۔ ثابت نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز سے فارغ ہوتے تو مدینے کے خادم یعنی غلام اپنے برتن لے آتے جن میں پانی ہوتا۔ جو بھی برتن آپ کے سامنے لایا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک اس میں ڈبوتے۔ بسا اوقات سخت ٹھنڈی صبح میں برتن لائے جاتے تو آپ پھر بھی ان میں اپنا ہاتھ ڈبو دیتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6042۔ ثابت نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بال مونڈنے والا آپ کے سر کے بال اتار رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے ارد گرد تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کا کوئی بھی بال ان میں سے کسی ایک کے ہاتھوں کے علاوہ کہیں اور گرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6043۔ ثابت نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک عورت کی عقل میں کچھ نقص تھا۔ ایک دن وہ کہنے لگی، اللہ کے رسول مجھے آپ سے کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شفقت و احترام سے فرمایا، فلاں دیکھو جس گلی میں تم چاہو کھڑی ہو جاؤ، میں وہاں آ کر تمہارا کام کر دوں گا۔ آپ ایک راستے میں اس سے الگ ملے یہاں تک کہ اس نے اپنا کام کر لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6044۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ابن شہاب سے، انہوں نے عروہ بن زبیر سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کاموں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوتا تو آپ ان دونوں میں سے زیادہ آسان کو منتخب فرماتے، بشرط یہ کہ وہ گناہ نہ ہوتا۔ اگر وہ گناہ کا کام ہوتا تو آپ سب لوگوں سے بڑھ کر اس سے دور ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاطر کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا سوائے اس صورت کے کہ اللہ کی حد کو توڑا جاتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6045۔ منصور نے محمد سے، فضیل کی روایت میں ہے، ابن شہاب سے جریر کی روایت میں ہے، محمد زہری سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6046۔ یونس نے ابن شہاب سے اسی سند کے ساتھ امام مالک کی حدیث کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6047۔ ابو اسامہ نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو کاموں میں انتخاب کرنا ہوتا ان میں سے ایک دوسرے کی نسبت آسان ہوتا تو آپ ان میں سے آسان ترین کا انتخاب فرماتے، الا یہ کہ وہ گناہ ہو۔ اگر وہ گناہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے بڑھ کر اس سے دور ہوتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6048۔ ابو قریب اور ابن نمیر دونوں نے عبداللہ بن نمیر سے، انہوں نے ہشام سے اسی سند کے ساتھ ان کے قول دونوں میں سے زیادہ آسان تک روایت کی، اور ان دونوں یعنی ابو قریب اور ابن نمیر نے اس کے بعد والا حصہ بیان نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6049۔ ابو اسامہ نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، نہ کسی عورت کو نہ کسی غلام کو، مگر یہ کہ آپ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہوں، اور جب بھی آپ کو نقصان پہنچایا گیا تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے اس سے انتقام لیا ہو، مگر یہ کہ کوئی اللہ کی محرمات میں سے کسی کی خلاف ورزی کرتا تو آپ اللہ عز و جل کی خاطر انتقام لے لیتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6050۔ عبدہ، وکیع اور ابو معاویہ
سب نے ہشام سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ ان میں سے کوئی راوی دوسرے سے کچھ زائد الفاظ بیان کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6051۔ سماک نے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر جانے کو نکلے اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا۔ سامنے کچھ بچے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک بچے کے رخسار پر ہاتھ پھیرا اور میرے رخسار پر بھی ہاتھ پھیرا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ ٹھنڈک اور وہ خوشبو دیکھی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو ساز کے ڈبے میں سے ہاتھ نکالا ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6052۔ جعفر بن سلیمان اور سلیمان بن مغیرہ نے ثابت سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے کبھی کوئی عنبر، کوئی کستوری اور کوئی بھی ایسی خوشبو نہیں سونگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی خوشبو سے زیادہ اچھی اور پاکیزہ ہو، اور میں نے کبھی کوئی ریشم یا دیباج نہیں چھوا جو چھونے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے زیادہ نرم و ملائم ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6053۔ حماد نے کہا، ہمیں ثابت نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک سفید چمکتا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک موتی کی طرح تھا، اور جب چلتے تو جھکاؤ آگے کو ہوتا، اور میں نے دیباج اور حریر بھی اتنا نرم نہیں پایا جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی نرم تھی، اور میں نے مشک اور عنبر میں بھی وہ خوشبو نہ پائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6054۔ ثابت نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے اور آرام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آیا، میری ماں ایک شیشی لائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک پونچھ پونچھ کر اس میں ڈالنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام سلیم، یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ بولی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ہے جس کو ہم اپنی خوشبو میں شامل کرتے ہیں، اور وہ سب سے بڑھ کر خود خوشبو ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6055۔ اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے اور ان کے بچھونے پر سو رہتے اور وہ گھر میں نہیں ہوتی تھیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کے بچھونے پر سو رہے۔ لوگوں نے انہیں بلا کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گھر میں تمہارے بچھونے پر سو رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ آئی، دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آیا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ چمڑے کے بچھونے پر جمع ہو گیا ہے۔ ام سلیم نے اپنا ڈبہ کھولا اور یہ پسینہ پونچھ پونچھ کر شیشیوں میں بھرنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور فرمایا کہ اے ام سلیم، کیا کرتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنے بچوں کے لیے برکت کی امید رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6056۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لاتے اور آرام فرماتے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کھال بچھا دیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ بہت آتا تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک اکٹھا کرتی اور خوشبو اور شیشیوں میں ملا دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلیم، یہ کیا کرتی ہیں؟ انہوں نے کہا، آپ کا پسینہ ہے جس کو میں خوشبو میں ملاتی ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6057۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا سخت سردی کی صبح وہی نازل ہوتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے
پسینہ بہنے لگتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6058۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی وحی گھنٹی کی آواز کی طرح میں آتی ہے اور وہ مجھ پر بہت زیادہ سخت ہوتی ہے، پھر وحی منقطع ہوتی ہے تو میں اس کو یاد کر چکا ہوتا ہوں، اور کبھی فرشتہ آدمی کی شکل میں آتا ہے اور وہ جو کچھ کہتا ہے میں اسے یاد رکھتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6059۔ سعید نے قتادہ سے، انہوں نے حسن سے، انہوں نے حتان بن عبداللہ سے، انہوں نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بنا پر کرب کسی کیفیت سے دوچار ہوتے اور آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6060۔ ہشام نے قتادہ سے، انہوں نے حسن سے، انہوں نے حتان بن عبداللہ رقاشی سے، انہوں نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی جاتی تو آپ اپنا سر مبارک جھکا لیتے اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی سر جھکا لیتے، اور جب یہ کیفیت آپ سے ہٹا لی جاتی تو آپ اپنا سر اقدس اٹھاتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6061۔ ابراہیم بن سعد نے ابن شہاب سے، انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ سے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا کہ اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ اپنے بالوں کو پیشانی پر لٹکتے ہوئے چھوڑ دیتے تھے، یعنی مانگ نہیں نکالتے تھے، اور مشرک مانگ نکالتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کے طریق پر چلنا پسند رکھتے تھے۔ جس مسئلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حکم نہ ہوتا، یعنی بنسبت مشرکین کے اہل کتاب بہتر ہیں، تو جس باب میں کوئی حکم نہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی موافقت اس مسئلے میں اختیار کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیشانی پر بال لٹکانے لگے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ نکالنے لگے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6062۔ یونس نے ابن شہاب سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6063۔ شعبہ نے کہا میں نے ابو اسحاق سے سنا، انہوں نے کہا میں نے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے قد کے آدمی تھے، دونوں شانوں کے درمیان بہت فاصلہ تھا، بال بڑے تھے جو کانوں کی لو تک آتے تھے، آپ پر سرخ جوڑا تھا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کبھی کوئی خوبصورت نہیں دیکھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6064۔ عمر ناقد اور ابو قریب نے کہا ہمیں وکیع نے سفیان سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے کسی دراز گیسموں والے شخص کو سرخ جوڑے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین نہیں دیکھا، آپ کے بال کندھوں کو چھوتے تھے، آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا، قد بہت لمبا تھا نہ بہت چھوٹا۔ ابو قریب نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ایسے تھے، یعنی جو کندھوں کو چھوتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6065۔ یوسف نے ابو اسحاق سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سب لوگوں سے زیادہ حسین تھا، اور باقی تمام اعضاء کی ساخت میں سب سے زیادہ حسین تھے، آپ کا قد بہت زیادہ لمبا تھا نہ بہت چھوٹا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6066۔ جریر بن حازم نے کہا ہمیں قتادہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے تھے؟ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تقریباً سیدھے تھے، بہت گنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے، آپ کے کانوں اور کندھوں کے درمیان تک آتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6067۔ حمام نے کہا
ہمیں قتادہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کندھوں تک آتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6068۔ حمید نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کانوں کے وسط تک تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6069۔ سماک بن حرب نے کہا میں نے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن کشادہ تھا، آنکھوں میں سرخ ڈورے چھوٹے ہوئے اور ایڑیاں کم گوشت والی تھیں۔ سماک سے شعبہ نے پوچھا کہ ذلیع الفم کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بڑا چہرہ۔ پھر شعبہ نے کہا اشکل العین کیا ہے، تو انہوں نے کہا درا شگاف آنکھوں کے، لیکن سماک کا یہ کہنا غلط ہے اور صحیح وہی ہے کہ سفیدی میں سرخی ملی ہوئی۔ شعبہ نے کہا منحوس العقب کیا ہے، تو انہوں نے کہا ایڑی پر کم گوشت والے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6070۔ خالد بن عبداللہ نے جریری سے، انہوں نے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے یعنی ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا؟ انہوں نے کہا ہاں، آپ کا رنگ سفید تھا، چہرے پر ملاحت تھی۔ امام مسلم بن حجاج نے کہا حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 ہجری میں فوت ہوئے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سب سے آخر میں فوت ہوئے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6071۔ عبد الاعلی بن عبد الاعلی نے ہمیں جریری سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اب زمین پر سوائے میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والوں میں کوئی نہیں رہا۔ راوی حدیث جریری کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید، رنگ ملاحت لیے ہوئے تھا، میانہ قامت تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6072۔ ابن ادریس نے ہشام سے، انہوں نے ابن سیرین سے روایت کی، کہا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بالوں کو رنگا تھا؟ کہا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بال نہیں دیکھے تھے سوائے چند دیکھ کے۔ ابن ادریس نے کہا گویا وہ ان کی بہت ہی کم تعداد بتا رہے تھے، جبکہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مہندی اور قدم کو ملا کر ان سے رنگتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6073۔ عاصم احول نے ابن سیرین سے روایت کی، کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو رنگ لگایا تھا؟ انہوں نے کہا آپ رنگنے کے مرحلے تک نہیں پہنچے تھے۔ کہا آپ کی داڑھی مبارکہ میں چند ہی بال سفید تھے۔ میں نے کہا کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں، وہ مہندی اور قدم سے رنگتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6074۔ ایوب نے محمد بن سیرین سے روایت کی، کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو رنگا تھا؟ کہا انہوں نے آپ کے بہت ہی کم سفید بال دیکھے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6075۔ ثابت نے کہا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے خضاب کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں جو سفید بال موجود تھے اگر میں انہیں گننا چاہتا تو گن لیتا۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو رنگ نہیں لگایا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہندی اور قدم کو ملا کر بالوں کو رنگ لگایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالص مہندی کا رنگ لگایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6076۔ علی جہضمی نے کہا ہمیں مصنع بن سعید نے قتادہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا کہ سر اور داڑھی کے سفید بال اکھیڑنا مکروہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی داڑھی میں جو نیچے کے ہونٹ تلے ہوتی ہے
کچھ سفیدی تھی اور کچھ کمپٹیوں پر اور سر میں کہیں کہیں سفید بال تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6077۔ عبد الصمد نے مثنى بن سعید سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6078۔ خلید بن جعفر نے ابو ایاز سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا۔ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بالوں کے بارے میں سوال کیا گیا۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے سفید بالوں کے ساتھ آپ کے جمال میں کمی نہیں کی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6079۔ زہیر نے ابو اسحاق سے انہوں نے حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی اس جگہ پر سفیدی تھی۔ زہیر نے نچلے ہونٹ کے نیچے والے اپنے بالوں پر انگلی رکھ دی۔ ان یعنی ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا ان دنوں آپ حاضرین میں سے کس طرح یعنی کس عمر کے تھے، یعنی آپ سب سے چھوٹے ہوں گے؟ انہوں نے کہا میں تیروں کے پیکان اور ان کے پر لگاتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6080۔ محمد بن فضیل نے اسماعیل بن ابی خالد سے انہوں نے حضرت جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ گورے تھے، بالوں میں تھوڑی سی سفیدی آئی تھی۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ سے مشابہت رکھتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6081۔ سفیان، خالد بن عبداللہ اور محمد بن بشر سب نے اسماعیل سے انہوں نے حضرت جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، ان سب نے یہ نہیں کہا آپ گورے تھے، بالوں میں تھوڑی سی سفیدی آئی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6082۔ سماک بن حرب نے کہا میں نے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بالوں کے متعلق سوال کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا جب آپ سر مبارک کو تیل لگاتے تھے تو سفید بال نظر نہیں آتے تھے، اور جب تیل نہیں لگاتے تھے تو نظر آتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6083۔ اسرائیل نے سماک سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی کا آگے کا حصہ سفید ہو گیا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیل ڈالتے تو سفیدی معلوم نہ ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی بہت گھنی تھی۔ ایک شخص بولا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح یعنی لمبا تھا؟ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سورج اور چاند کی طرح اور گول تھا، اور میں نے نبوت کی مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر دیکھی تھی، جیسے کبوتر کا انڈا ہوتا ہے اور اس کا رنگ جسم کے رنگ سے ملتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6084۔ شعبہ نے سماک سے روایت کی، کہا میں نے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر مہر نبوت دیکھی، جیسے وہ کبوتری کا انڈا ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6085۔ حسن بن صالح نے سماک سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6086۔ جعد بن عبد الرحمن نے کہا میں نے حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میری خالہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں اور کہا کہ یا رسول اللہ میرا بھانجا بہت بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا کی، پھر وضو کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی پی لیا، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے پیچھے کھڑا ہوا تو مجھے آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان آپ کی مہر نبوت مسحری کے لٹو کی طرح نظر آئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6087۔ عاصم احول نے حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا اور میں نے آپ کے ساتھ روٹی اور گوشت یا کہا سرید کھایا تھا۔ عاصم نے کہا میں نے ان یعنی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے دعائے مغفرت کی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں، اور تمہارے لیے بھی۔ پھر یہ آیت پڑھی، اور اپنے گناہ کے لیے استغفار کیجئے، اور ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں کے لیے بھی۔ کہا پھر میں گھوم کر آپ کے پیچھے ہوا تو میں نے آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی، آپ کے بائیں شانے کی نرم ہڈی کے قریب بند مٹھی کی طرح، اس پر خال یعنی تل تھے، جس طرح جلد پر آغاز شباب کے کالے نشان ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6088۔ امام مالک نے ربیعہ بن ابی عبد الرحمن سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دراز قد تھے، نہ پستہ قامت، بلکہ سفید تھے، نہ بالکل گندمی، نہ سد گھنگرالے بال تھے اور نہ بالکل سیدھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 40 سال کی عمر میں بعثت سے نوازا۔ آپ 10 سال مکہ مکرمہ میں رہے اور 10 سال مدینے میں۔ اللہ تعالیٰ نے 60 سال سے کچھ زائد عمر میں آپ کو وفات دی، جبکہ آپ کے سر اور داڑھی میں 20 بال بھی سفید نہیں تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6089۔ اسماعیل بن جعفر اور سلیمان بن بلال دونوں نے ربیعہ بن ابی عبد الرحمن سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی، اور ان دونوں نے اپنی حدیث میں مزید بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ کھلتا ہوا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6090۔ زبیر بن عدی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کے تھے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے اور وہ 63 سال کے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور وہ 63 سال کے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6091۔ عقیل بن خالد نے ابن شہاب سے، انہوں نے عروہ بن زبیر سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ 63 سال کے تھے۔ ابن شہاب نے کہا مجھے سعید بن مسیب نے بھی اسی طرح بتایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6092۔ یونس بن یزید نے ابن شہاب سے دونوں سندوں سے عقیل کی حدیث کے مانند بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6093۔ ابو معمر اسماعیل بن ابراہیم حوزلی نے کہا ہمیں سفیان نے عمرو بن دینار سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے عروہ سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے بعد مکے میں کتنا عرصہ رہے؟ انہوں نے کہا 10 سال۔ انہوں یعنی عمرو نے کہا میں نے کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما 13 سال کہتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6094۔ ابن ابی عمر نے کہا ہمیں سفیان نے عمرو سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے عروہ سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے بعد مکے میں کتنے سال رہے؟ انہوں نے کہا 10 سال۔ کہا میں نے کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو 10 سال سے کچھ زائد بتاتے ہیں۔ انہوں یعنی عمرو بن دینار نے کہا تو انہوں یعنی عروہ رحمت اللہ علیہ نے کہا اللہ ان کی مغفرت کرے، اور کہا انہوں نے یہ عمر شاعر کے قول سے اخذ کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6095۔ عمرو بن دینار نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال رہے، آپ کی وفات ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6096۔ ابو جمرہ زبعی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی بھیجی جاتی تھی، اور مدینے میں 10 سال رہے، آپ کی وفات ہوئی اور آپ 63 سال کے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6097۔ سلام ابو احفظ نے ابو اسحاق سے روایت کی، کہا میں عبداللہ بن عتبہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے بارے میں بات کی۔ لوگوں میں سے ایک نے کہا
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تھے۔ عبداللہ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور آپ 63 سال کے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور وہ بھی 63 سال کے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اور وہ بھی 63 سال کے تھے۔ کہا ان لوگوں میں سے ایک شخص نے جنہیں عامر بن سعد کہا جاتا تھا، کہا ہمیں جریر نے حدیث بیان کی کہ ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا ذکر کیا، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور آپ 63 برس کے تھے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور وہ بھی 63 برس کے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، وہ بھی 63 سال کے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6098۔ شعبہ نے کہا میں نے ابو اسحاق سے سنا، وہ عامر بن سعد بجلی سے حدیث روایت کر رہے تھے، انہوں نے جریر سے روایت کی، انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ 63 برس کے تھے، اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اتنی ہی عمر کے ہوئے، اور اب میں بھی 63 برس کا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6099۔ یزید بن زرع نے کہا ہمیں یونس بن عبید نے بنو ہاشم کے آزاد کردہ غلام عمار سے روایت کی، کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا کہ وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے کتنے سال گزرے تھے؟ انہوں نے کہا میں نہیں سمجھتا تھا کہ تم جیسے شخص پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی قوم سے متعلق تھا یہ بات مخفی ہوگی۔ کہا میں نے عرض کی میں نے لوگوں سے اس کے بارے میں سوال کیا تو میرے سامنے ان لوگوں نے باہم اختلاف کیا، تو مجھے اچھا معلوم ہوا کہ میں اس کے بارے میں آپ کا قول معلوم کروں۔ انہوں نے کہا تم حساب کر سکتے ہو؟ کہا میں نے عرض کی جی ہاں۔ انہوں نے کہا پہلے تو 40 لو جو آپ کو مبعوث کیا گیا۔ انہوں نے کہا پہلے تو 40 لو جب آپ کو مبعوث کیا گیا، پھر 15 سال مکے میں، کبھی امن میں اور کبھی خوف میں، 10 سال مدینے کی طرف ہجرت سے لے کر جمع کر لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6100۔